بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پیارے حبیب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے فیض نثاریہ اسٹوڈیو کی جانب سے ہم براہ راست ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام نمبر 47 یعنی 47واں پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس براہ راست محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. آج الحمدللہ وہ دن آ گیا کہ جس پروگرام سے ہم نے اور جس عنوان سے ہم نے اپنے اس اسٹوڈیو کا آغاز کیا، یعنی اس میں پہلا پروگرام جو ہوا وہ خلیفہ اول کے عنوان سے ہوا. ہمارا پہلا پروگرام شان سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے منتخب ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہمیں اس پروگرام کو شروع کیے ہوئے کم و بیش 1 سال ہو چکا. ہم نے جنوری کے مہینے میں اسٹوڈیو کا آغاز کیا اور پہلا پروگرام یہ ہمارا خلیفہ اول سے منتخب تھا. آج ہم اپنے پروگرام کو اسی خلیفہ اول یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم ان کے کچھ واقعات آپ کو سنا سکیں. اب اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ، جو ہمارے اس پروگرام کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہتے ہوئے اپنی آواز سے بھی ہمیں بہرامند فرماتے ہیں. میں ملتمس ہوں آپ کی بارگاہ میں آپ اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے فرما کر سامعین کے اور ہمارے قلوب کو منور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم.
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. سبحان الله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله ما شاء الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما شاء الله سبحان صدق الله. الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چھوٹے صاحبزادے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور سوز عطا فرمائے اور ان کی عمر صحت کے ساتھ دراز فرمائے. آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. پڑھیے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ
دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس بولتی ہیں اذانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا تیرے حرم کی کیا بات ہے مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے تعمر لکھ دے آنا مقدر تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پہ میزاب رحمت ہے میرے سر پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھے کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو خود مصطفیٰ نے اے سنگ اسود اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں میرا مجھ کو مقدر لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر باب کرم پر آئے ہوئے ہیں پھر ملتزم پر آئے ہوئے ہیں اے سچے داتا تیرے گداگر اے سچے داتا تیرے گداگر اللہ اکبر اللہ اکبر جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہہ کے بتایا جس پر نبی کے قدم کو سجایا اپنی نشانی کہہ کے بتایا محفوظ رکھا محفوظ رکھا رب کے وہ پیغمبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغرب
مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا ہم سب اور کیا چاہتے ہیں بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں بس مغفرت کی عطا چاہتے ہیں بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کرے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کرنے سے قبل آپ سے التماس کروں گا کہ جیسے کہ آپ ہماری محفل کو خود بھی سماعت کرتے ہیں اور اس کو آگے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی آپ اس کوشش کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اس پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے ہوئے اوروں تک اس پروگرام کو پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ مل کر آپ نے دین متین کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین متین کی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو آگے پہنچانے کی دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے سرفراز فرمائے دین کبھی مٹ نہیں سکتا جب تک ہم علماء کرام کی سنی ہوئی باتوں کو آگے تک پہنچاتے رہیں گے اور یہ بہت اچھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ آپ کسی استاد سے اپنے شیخ سے کوئی بات سنیں اور گھر جانے کے بعد اپنے اہل و عیال سے اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے اس بات کو شیئر کریں تو اس بات شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بات آپ کو کبھی بھولے گی نہیں وہ بات آپ کو کبھی بھولنے نہیں دے گی کہ آپ نے کیا سنا تھا وہ سبق آپ کو پکا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز ابھی نعت شریف کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اس پیاری آواز کو جو آواز ہمارے مرشد کریم سے بہت حد تک ملتی ہے میری مراد فرزند اصغر سے ہے آئیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علی
پر فدا ہے دل میرا، ناز سے دل میں آئے تو صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ دل کی مراد ان کی دید کی دل کی عید نہیں ہے کچھ بھائی، ناز سے گئے بلائے تو صلی علی کریمنا، صلی علی محمد۔ آئیے وہ نعت شریف سماعت کرتے ہیں کہ جو نعت شریف امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر بیٹھ کر اس نیت کے ساتھ گنگنائی، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دیدار سے آپ کو مشرف فرمائیں، اور ایسا ہی ہوا کہ آپ کی مراد برائی۔ اور اس نعت شریف میں ایک اور بھی مناسبت آج کے عنوان سے ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی شعر اس نعت شریف میں آپ نے شعر لکھا ہے اس غار کے حوالے سے کہ جب سے آپ اس غار میں گئے تو آپ کا نام یار غار سے رونے لگے۔ آئیے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب وہ شعر آئے گا خلیفہ اول سے متعلق تھا، انشاءاللہ اس کی کچھ تشریح آپ کو اور کچھ واقعات پیش کرنے کی کوشش کریں۔ وہ سوئے لازار پیتے ہیں، وہ سوئے لازار پیتے ہیں، تیرے دل بہار پیتے ہیں، تیرے دل بہار پیتے ہیں، وہ سوئے لازار پیتے ہیں۔ حضور جہاں جاتے تھے بہاروں میں حضور کی خوشبو پیوست ہو جایا کرتی تھی۔ امام یہی کہہ رہے ہیں، تیرے دل بہار پیتے ہیں، وہ سوئے لازار پیتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پیتے ہیں، جو تیرے در سے یار
بدر در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی ہار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پیتے ہیں اور وہ کریم وہ رؤوف الرحیم جو دنیا میں رہتے ہوئے ان کو یہی غم لاحق رہا کہ میری امت کہیں جہنم میں نہ چلی جائے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ایک نصیحت امام دے رہے ہیں، سماعت فرمائیے۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، جب میدان محشر میں لوگ دیکھیں گے، امتی دیکھیں گے کہ حضور اپنے امتیوں کے لیے کتنے بے قرار ہیں، تب انہیں اپنے کیے پر پشیمانی ہوگی۔ اس وقت کا شعر آج نصیحت کے لیے سماعت فرمائیے۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی خدمت پر لاکھوں گرے دے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرے دے مزار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں،
یہ وہ شعر ہے جو خلیفہ اول کی اس یاد کو تازہ کر دیتا ہے کہ جب آپ ہجرت کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تو بیچ میں کیا واقعات آئے. جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں میں دو یہ بیکار بیتے ہیں. آئیے اس دور میں چلا چلتے ہیں کہ جس دور میں جب مرشد کریم سیدنا صدیق اکبر کا بیان کیا کرتے تھے، بلکہ اس مہینے کے اندر چاروں جمعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس یار غار سے منتخب آپ کر لیا کرتے تھے. آپ کا یہ طریقہ رہا ہمارے مرشد کریم کا کہ جب کبھی خلیفہ اول کا مہینہ آیا تو آپ نے اس مہینے میں چاروں جمعے سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے خطابات کیے. آپ جمعوں کے خطابات میں آپ ان کا بیان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ دل کی کلیاں کھل جائیں گی. ہم نے جو کچھ سنا ہے وہی ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سیدنا صدیق اکبر کو اطلاع دی کہ ان قریب ہم ہجرت کرنے والے ہیں، ہم مکے سے ہجرت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے کہ جس روز سے سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سماعت فرمائی، آپ نے اس دن سے اپنے اوپر نیند حرام کر لی تھی. سو ہی نہیں رہے تھے آپ صدیق اکبر. یہ پتہ نہیں کب یار کا بلاوا آ جائے اور ایسا نہ ہو کہ میں نیند میں ہوں. تو سو ہی نہیں رہے تھے. کب سرکار دستک دیتے ہیں دروازے پر اور کہ صدیق چلو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے ظاہر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل. جب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے حجرے سے روانہ ہوئے، اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لٹایا اور اپنی جو امانتیں تھیں، لوگوں کی امانتیں، وہ آپ کے سپرد کر کے سیدنا صدیق اکبر کے گھر کی طرف جب آپ روانہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر گھر کے باہر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. پوچھا صدیق کیا ہوا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور جب سے آپ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان قریب ہم یہاں سے ہجرت کرنے والے ہیں اور آپ نے یہ بھی مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے، جب سے میں رات کو سوتا نہیں ہوں، آپ کا انتظار کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا گھر پر آئے اور انہیں انتظار کرنا پڑے. ساتھ چل دیے. ابو جہل نے لوگوں کو انعامات دینے کا وعدہ کیا تو ایسے لوگ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل چلے قید کرنے کے لیے، آپ کو اذیت دینے کے لیے، جو حضور کو پہچانتے نہیں تھے. یعنی آپ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا. ایسے لوگ بھی تھے، انعام کے لالچ میں آ گئے تھے، ایمان کی لالچ میں. انعام ملے گا. آپ سواری پر سوار تھے. سیدنا صدیق اکبر کبھی سواری پر آگے بیٹھ جاتے اور کبھی پیچھے آ جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے وار کرے، اور کبھی ایسا آپ کو تشویش ہوتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن آگے سے آ جائے. تو وہ جنہوں نے حضور کو پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا وہ سامنے آ گئے. پوچھا
یہ کون ہے ابو بکر؟ بولے یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں۔ اس ٹائم بھی آپ نے سچ بولا یا نہیں کہ جو اس وقت بھی یہ نہیں، جھوٹ نہیں بولا، بولے یہ راستہ بتانے والے ہیں، یہ راستہ بتاتے ہیں، میں چلے لگتا ہوں۔ سرکار سے بڑا راستہ بتانے والا کون ہوگا؟ ظاہر ہے اللہ کے محبوب۔ وہ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کون بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، کہہ رہے ہیں یہ تو مجھے راستہ بتانے والے ہیں۔ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات بھی ہو گئی۔ یعنی صدیق وہ کہ جہاں پر ضرورت ہو، یعنی جو مصلحت کے تحت بھی اگر جھوٹ بولنا پڑے تو صدیق وہ کہلاتے ہیں کہ وہاں پر بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیں، جھوٹ نہ بولیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ کہ مصلحت کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولیں اور وہاں پر بھی سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں۔ تو جو صدیق اکبر کی شان ہے ظاہر ہے، اور انہوں نے جو لقب پھر کس نے عطا کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب تو آقا نے عطا کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حق عطا کر دیا کہ بھئی یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے دوسری طرف آ کے اچھا دوسری طرف کہیں اور رخ کر دیکھتے ہیں، لیا۔ ہاں یہ تو کئی اور لوگ ہیں۔ اب آگے چلے تو وہ غار جس پر آج آپ جائیں اور سر اوپر کریں تو اگر آپ نے ایسی ٹوپی کوئی پہنی ہوئی ہے جس سے چنا کیپ ہوتی ہے تو وہ ٹوپی بھی نیچے گر جائے، اتنا اونچائی پر ہے۔ اتنی اونچائی پر ہے۔ اور آج آسانی کے لیے وہاں سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، مگر پہلے یہ راستہ نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آرام کے لیے اپنے دونوں کندھوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اس غار میں چلے گئے۔ اس غار کے کنارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے تشریف فرما۔ اکیلا چڑھنا مشکل ہے اس غار پر، اور پھر صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا حضور آپ یہاں تشریف فرما ہو جائیں، میں غار بہت پرانا ہے، اس میں کچھ تکلیف دینے والے کیڑے بھی ہوں گے، جالے والے ہوں گے، میں انہیں صاف کر لوں۔ مٹی وٹی ہوگی وہ میں صاف کر لیتا ہوں۔ اس غار میں سیدنا صدیق اکبر پہلے چلے گئے۔ غار سے لے کر اندر تک آپ نے صفائی کی اور جو بل تھے ان بلوں کو اپنے امامے سے بند کر دیا۔ ایک بل رہ گیا۔ جب ساری تسلی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں اندر بلا لوں اور میں نے سارے کام کر لیے، تو آپ مطمئن ہونے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اس غار میں بلایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آرام فرما ہو گئے آپ کے شانوں پر۔ اس غار میں ایسا ایک سانپ بھی موجود تھا کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا سن رکھا تھا سنا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اس غار میں آئیں گے۔ وہ آپ کے دیدار کی وجہ سے مشتاق تھا، آپ کا وہ دیدار کا مشتاق تھا، اور وہ رک اس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے ٹھونگے دیں، صحیح صدیق ایڑی ہٹا لو، میں اللہ کے رسول کے دیدار کا مشتاق ہوں، مگر آپ نے اس ڈر سے ایڑی نہیں ہٹائی کہ کہیں یہ آقا کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے ڈس لیا۔ اس اتنا زہریلا سانپ تھا کہ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکلیف نہ ہو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اس وجہ سے آپ نے ایڑی نہیں ہٹائی، اور اسی غار پر آپ ایڑی رکھے رہے۔ زہر کا اثر چڑھتا رہا، اس تکلیف سے آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جب برداشت نہیں ہوئی تو پھر وہ آپ کے رخسار پر سیدنا صدیق اکبر کے جب وہ اشک گرے تو حضور نے ارشاد فرمایا، صدیق کیا ہوا؟ آپ نے عرض کی، آقا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہان اس زخم پر لگایا اور سانپ کا زہر زائل ہو گیا۔ اب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک اور التجا کرنے لگے، حضور پیاس لگ رہی ہے،
درد کی شدت کی وجہ سے ظاہر ہے جو سانپ نے ڈسا تھا کہ وہ پیاس بہت تیز لگ رہی ہے، سرکار پانی پینے کو جی چاہ رہا ہے۔ اب آپ یہ سماعت فرمائیے، کتنا پیاری بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر غار میں گئے، سارے غار کی صفائی کری، ایک ایک کونا دیکھا، ایک ایک کونا دیکھا، اور آپ اب توجہ سے سماعت فرمائے کہ حضور نے پیاس لگنے پر سیدنا صدیق اکبر سے کیا ارشاد فرمایا کہ جب آقا کریم علیہ السلام سے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ پیاس کی بہت شدت لگ رہی ہے مجھے اور پیاس بہت لگ رہی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق غار کے کونے پر ایک پانی کا چشمہ ہے، وہاں سے جا کے پانی پی کر آ جاؤ۔ اور صدیق اکبر نے تو پورا غار دیکھا ہوا تھا، سارا پوری صفائی کری تھی، ایک ایک جالا صاف کیا تھا، کہ صاحب کا بل جو ہے وہ اپنے امام مبارک سے پر کیا تھا اس کو۔ تو اب حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ سرکار وہ تو میں نے تو اپنے ہاتھ سے صاف کیا، وہاں تو کوئی چشمہ نہیں ہے، لیکن یہ صدیق اکبر کی عشق رسول تھا کہ آقا نے جو بات کہہ دی ہے بس اب چل پڑنا ہے، اپنی مرضی کوئی چیز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، میرے آقا نے محبوب نے، اللہ کے محبوب نے فرما دیا بس چشمہ ہے تو ہے، اور بس ان کی سرکار کی بات پر اور چل دی ہے، اور غار کے دہانے پر چشمے سے پانی پیا۔ جب پانی پی کر واپس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق پانی کیسا تھا، پی لیا؟ کریں گے سرکار ہاں۔ کیسا تھا؟ کہیں گے سرکار وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی تھا، وہ پانی مجھے آج تک پیا ہی نہیں ہے، اس کا ذائقہ میں بھول نہیں سکتا کہ وہ بہت لذیذ پانی تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے صدیق جب میں نے تم نے کہا تھا کہ وہ غار کے دہانے پر ایک چشمہ ہے تو اس ٹائم چشمہ نہیں تھا اور یہ تم بھی جانتے تھے، تم جب میری بات پر چل پڑے وہاں تو اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ ہمارے یار کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے چشمہ ہے تو جبریل جلدی سے پہنچو اور غار کے دہانے پر آب کوثر کی ایک نہر وہاں پر جا کر لگا دو۔ تو جبریل امین نے وہ میرے بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا تھا، اور وہ حوض کوثر کی نہر کا پانی پی کر آئے ہو تم صدیق۔ تو سرکار صدیق اکبر نے بولا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قدموں سے لگ کر ابو قحافہ کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ حوض کوثر کا پانی پی رہے، سرکار یہ آپ کا صدقہ ہے، یہ صرف آپ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ آپ کے قدموں سے لگ کر صدیق حوض کوثر کا پانی پی رہا ہے، ابو قحافہ کا بیٹا، اور اتنی اس کو عظمت ملی کہ وہ حوض کوثر کا پانی پی رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صدیق یہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے کہا تھا اس پر جبریل امین کو بھیجا تھا، اور تم جو پھر چل پڑے تھے میرے کہنے پر تو اسی ٹائم وہ وہاں پر جبریل امین نے اللہ کے حکم سے وہ چشمہ لگایا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ کیا عشق و محبت دیکھیں یار کا، پھر یار کے ساتھ، اور پھر اس کا اللہ کے محبوب کا، پھر کہ ہمارے محبوب کے منہ سے یہ جملہ ادا ہو گیا ہے، یہ بات نکل گئی ہے، اب اس کو پورا کرو جبریل امین۔ تو جبریل امین نے فوراً حکم کی تعمیل کری اور فوراً صدیق اکبر کی شان دیکھیے کہ حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ ان کو پینا نصیب ہوا ہے۔ کیا مطلب صدیق اکبر کی کیا بلندی ہے اور کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، آپ اس کا اندازہ کریں ذرا۔ سبحان کہ وہ اللہ۔ اسی شعر کو وہ جو ابھی منقبت پڑھیں گے تو اس میں بھی ہے کہ وہ جو ابو النشر مولانا محمد بشیر صاحب سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی ترجمانی کری ہے کہ وہ جو فرماتے ہیں کہ وہ غار کا دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کریم رحل پر رکھا جاتا ہے، جس رحل پر تو آپ اس کو کتنی عزت دیتے ہیں کہ اس کو نیچے نہیں رکھتے اور اس کو اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اور جو اس
رحل کی جو عظمت اور توقیر ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ قرآن کریم اس پر رکھتے ہیں، تو آپ کتنا اس کا پاکی کا خیال رکھتے ہیں، اس کو صاف کر رکھتے ہیں، اس کو اونچی جگہ رکھتے ہیں. تو جس رحل پر قرآن کریم رکھا جائے اس کو تو یہ عظمت اور رفعت و بلندی ملے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو صدیق اکبر کے زانو مبارک پر سرکار آرام فرما رہے ہیں، تو سرکار کا زانو جو رحل بنا صاحب قرآن کا، تو آپ اس سے رفعت کا اندازہ لگائیں یعنی بلندی کا کہ صدیق اکبر کا زانو جو ہے ایک رحل بنا صاحب قرآن، حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی یعنی سرکار صدیق اکبر کے زانو پر آرام فرما رہے تھے. تو رحل بنی صدیق اکبر کی کہ زانو، تو اس زانو کا کیا مطلب مقام ہوگا جس پر اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ نے اس کی تمہید میں جو امام اہل سنت نے یہ شعر لکھا، اس کی تمہید میں جو واقعات آئے وہ آپ نے سماعت فرمائے مرشد کریم کے فرزند اصغر سے. جب جان ہے تو جان کسی کو نظر آتی ہے کہیں کہ بھئی جان کہاں ہے، کوئی نظر آتی ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالمین کی دونوں عالموں کی جان، تمام عالمین کی جان ہے. تو جان کسی کو نظر کہاں آتی ہے؟ تو اب وہ جان دیکھ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو جان کہاں ملتی ہے؟ جان تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، سرکار تو عالم کی جان ہے. تو وہی اس پر جب پوچھا تھا ان سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ معراج شریف میں جو آپ فرما رہے ہو کہ اتنے ہزاروں کروڑوں سال کا سفر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آنے واحد میں طے کر لیا، زنجیر بھی ہلتی رہی ہو، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں گئے سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیسا ہو گیا؟ ہمیں کوئی عقلی دلیل سے سمجھا دیجیے. یعنی قرآن و حدیث کو جیسے غیر مسلم ہم نہیں مانتے، تو کوئی عقلی دلیل ہمیں دے دیجیے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات فرمایا کہ دیکھو ایک گھڑی ہے سوئی والی، وہ اگر رک جائے تو اگر وہ 10 سال بھی رکی رہے، اب اس کو جہاں سے چابی دو گے تو کہاں سے چلے گی؟ اگر وہ 10 بجے رکی ہے تو 10 سال کے بعد بھی اب جیسی چابی اس میں آئے گی تو جہاں سے رکی تھی وہیں سے کھڑی ہوئی. اب 10 سال رکے، 100 سال رکے، 1000 سال رکے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس عالمین کی جان، وجہ کائنات. تو جب جان چلی گئی تو کیسا میاں 24 گھنٹے اور کیسا دن اور کیسی رات، اور کیا عالم وہیں رک گیا. جب جان واپس آئی اس عالم میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دوبارہ سے وہی یہاں سے رکا تھا وہیں سے چلنا شروع ہو گیا. اب کون بتائے گا کہ کب رکا تھا اور کب چلا تھا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدشہ ظاہر کیا، حضور ہمارے جو دشمن ہیں وہ غار کے کنارے پر پہنچ چکے. اگر وہ اپنے پیروں کی طرف نظر کریں گے تو ہمیں نظر آ جائیں گے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی امان میں لے لیا ہے کہ جو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں دو گردے غار پھرتے ہیں. میں سے ایک کہنے لگا اس غار کے اندر چلتے ہیں، شاید اس غار میں اللہ کے نبی کہیں یہاں نہ ہو. ہاں یہاں نہ ہو. تو اس میں دوسرا کہنے لگا کیا ہو گیا بے وقوف، تجھ میں عقل نہیں ہے؟ اس غار کے کنارے پر دیکھ مکڑی کا جال بنا ہوا ہے، اگر کوئی یہاں جاتا تو جال ٹوٹ جاتا. اور کبوتر نیے انڈے دیے ہوئے ہیں جال کے. تو کبوتری کبھی ایسی جگہ انڈے نہیں دیتی جہاں پر آمد و رفت لوگوں کی ہو. تو اگر وہ جاتے جالا ٹوٹا ہوا ہوتا. کبوتری کے انڈے بھی یہاں پر صحیح سلامت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے فضل سے وہاں پر مکڑی کو حکم دیا کہ جال بندے، اور کبوتری کو حکم دیا کہ وہاں پر انڈے دے دے. اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرتا ہے تو ایسی چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر دیتا ہے کہ جن کی آپ بھی نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہوتا. آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ مکڑی جو ہے وہ کسی کی حفاظت کر سکتی ہے، کبوتری کسی کی حفاظت کرتی ہے، مگر یہ اللہ کا حکم تھا. اللہ کے حکم سے یہ دونوں مخلوق نے
وہاں جو پر چاہے یہ وہ کر کام سکتا ہے۔ کیا. اللہ تعالیٰ بے شک جو چاہے وہ بے کر نیاز ہے۔ سکتا ہے، قادر ہے. تو امام کا شعر سماعت فرمائیے. جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں دو گرد غار پھرتے ہیں. پوری نعت شریف پیش کر لی. وہ تمنا ابھی تک بر نہیں آئی جس تمنا کو لیے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر یہ نعت شریف پڑھ رہے تھے. تو اپنی عاجزی و انکساری میں اتنا اپنے آپ کو گرا دیا، فرمانے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. یہاں تو سلام کے لیے 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو آتے ہیں. اے رضا جو ایک مرتبہ آ جائے اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. جو آپ نے اپنی عاجزی و انکساری میں گراتے ہوئے اپنے آپ کو کہا وہ ہم کہہ نہیں سکتے. اس لفظ کی جگہ ہم نے کتنے کیا لگا دیا. مگر امام کبھی یہ کسی نعت خواہ سے شعر سنتے تھے اور وہ بدلنے کی کوشش کرتا تھا تو آپ حکم دیتے تھے فقیر نے جو لکھا ہے وہی پڑھو. لیکن آج ہم ادب اور احترام کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکتے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ہے کہ بیداری کے اندر اپنے دیدار سے مشرف و کرم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو فرمایا. تو جھوم کر آج عاشق کہتے ہیں کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا. تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. تیرے دل بہار پھرتے ہیں. وقت کا پتہ نہیں چلا کہ 1 گھنٹہ کس تیزی سے گزر گیا. ہمارے پاس چند لمحات ہیں، چند منٹ اور موجود ہیں. ہم اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اشعار منقبت پیش کر کے انشاءاللہ دعا کے ساتھ آپ سے اختتام چاہیں گے. اس پروگرام کے آخر میں آپ سے یہی التجا کریں گے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وقت مقررہ پر پروگرام شروع ہو اور وقت مقررہ پر ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو. اختتام انشاءاللہ دعا پر ہو جائے گا. آپ تمام احباب کا، ناظرین اکرام کا اللہ نگہبان. مرشد کریم سے آپ منقبت سماعت فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا. نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. جان مال اور کنبے سارے اللہ
اللہ ہے کر ڈالے نام نبی پر سارے نچھاور رضی اللہ تعالی عنہ نام نبی پر سارے نچھاور رضی اللہ تعالی عنہ ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ غار کا دیکھو تو وہ منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ مکتب مولانا ابو نشور بشیر صاحب سیالکوٹی ابو نور مولانا محمد بشیر صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کی یہ نظم لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کی لہد مبارک پر کروڑوں انوار و برکات نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے نظم بشیر کہ جس دم سن لی حور و ملک اور جن و بشر نے نظم بشیر کہ جس دم سن لی حور و ملک اور جن و بشر نے کہنے لگے یہ سارے مل کر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے یہ سارے مل کر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت منقبت پیش فرمائی آپ نے اور اللہ تعالی ہم سب کو ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس محفل کی برکات سے ہم سب کو مزین فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے حبیب پاک سید اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گانے کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی
से अक़ीदत और मोहब्बत रखने की और उनके भी गुण गाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ और सआदत अता फ़रमाए। जिसने तमाम सहाबा से अक़ीदत और मोहब्बत रखी इंशाअल्लाह उसी का बेड़ा पार है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, कि ये नाव जो है ना, उस नाव में जो बैठे हुए हैं वो जब चल रहे होते हैं ना, तो वो एक दिशा का, एक रास्ते का इंतखाब करते हैं। कश्ती में बैठे हुए जो लोग कश्ती में बैठे वो लोग होते हैं, वो किसी रास्ते का इंतखाब करते हैं, और रास्ते का इंतखाब वही होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे किसी सहाबी के रास्ते पर चलेगा, उसके तरीक़े पर चलेगा, इंशाअल्लाह उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसको निजात मिल जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको तमाम सहाबा इकराम से अक़ीदत और मोहब्बत रखने की, उनसे मोहब्बत करने की, उनसे अक़ीदत करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मरते दम तक ये दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी भी सहाबी की हमें तौहीन से बचाए, उनकी बेअदबी से बचाए। अल्लाह ताला हम सबका हाफ़िज़ व नासिर हो। अल्लाह ने के बाद दुआ के साथ इंशाअल्लाह इजाज़त चाहेंगे आपसे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ प्रोग्रामों में जुड़े रहेंगे और प्रोग्राम को लाइक और शेयर भी करेंगे। हमारे इस चैनल को, फैज़ निसारिया को, और हमारे इस पेज को जो मोहम्मद अनवर कादरी और फैज़ निसारिया इसका लिंक है, इसे भी लोगों के साथ शेयर फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफिल की बरक़ात से मुज़य्यन फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या इलाही महज़ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपनी रहमत से, अपने हबीब पाक हुज़ूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ैल मराए करीम हमारा पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, और इसकी बरकत से कल्लाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पहुँचा, और सरकार के वसीला जलीला से का सवाब तमाम अम्बिया इकराम, मुरसलीन इज़ाम, तमाम उम्महातुल मोमिनीन, सरकार के वालिदैन करीमैन, सरकार के प्यारे चचा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सरकार के वालिदैन करीमैन और तमाम उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार हसनैन करीमैन, तमाम खुलफ़ाए राशिदीन, खुसूसन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। तमाम सहाबा इकराम, तमाम ताबे, तमाम तबा ताबईन, तमाम औलिया किराम से कादिया, नशबंदिया, चिश्तिया, सौरवदिया, चराव, सरासिल को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। उन सबके वसीले तो फैज़ इसका सवाब हम अपने वालिद गिरामी क़ारी निसार सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। और वालिद साहब के जितने असातिज़ा हैं, मुफ्ती मोहम्मद नईमी रहमतुल्लाह अलैह और सदर फ़ाज़िल मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, और जितने भी हैं आला हज़रत वगैरह, उन सब के पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। तमाम औलिया इकराम के पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। मौला करीम इस चैनल को हमारे दिन दुनिया रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मौला करीम सिद्दीक़ अकबर की दर्जात को बुलंद फरमा, और सिद्दीक़ अकबर का जो इश्क़ रसूल का कुछ ज़र्रे हमें भी अता फरमा। मौला सिद्दीक़ अकबर की जो बरकरात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमा, उनके इश्क़ रसूल की कुछ हिस्सा हम पर भी छींटे पड़ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, और सिद्दीक़ अकबर के इश्क़ रसूल पर हमें मरते दम तक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और इन बुज़ुर्गों का जो चारों खुलफ़ाए राशिदीन हैं, इन सब की सीरत तय्यबा पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हसनैन करीमैन की दर्जात को बुलंद फरमा, उम्मतुल मोमिनीन के दर्जात को बुलंद फरमा। इन सब के फ़ीज़ वगैरह से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमा। मौला करीम हमारे बीमारों को शफ़ा कामिला वाजिर अता फरमा, जो मुसीबत अदा मसाइब को खात्मा फरमा। हमारे अनवर भाई के वालिदा बीमार हैं, इनके लिए दुआ अल्लाह ताला से कुल्ली अता फरमाए। और मौला एक वो शायद के शौहर हैं, 2 साल से कौमे में हैं, तो फरमाए कि अल्लाह ताला उन्हें शफ़ा कामिला वाजिर अता फरमाए और उनकी तमाम बीमारियाँ दूर फरमाए। और जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा, अल्लाह ताला उनके हक़ में उनकी दुआओं को बुलंद मंजूर फरमाए। और हमारे मस्जिद के जो इमाम साहब हैं,
عثمان صاحب ان کے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ واجر عطا فرمائے، ان کی ظاہری و جسمانی روحانی بیماریاں دور فرمائے۔ اللہم بارک فی هذا المکان، اللہم بارک لاصحاب هذا المکان فی کل حین وآن بحرمت نبیک سید الانس والجان، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء یا شافی الامراض، اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء یا شافی الامراض، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات۔ یا العالمین، میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی مولا کریم جو فیض نثاریہ میں دام درہم میں قدم سخن ہے، اور جس قسم کا بھی جو تعاون کر رہے ہیں مولا کریم، ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما، ان کے دارین کی سعادتیں عطا فرما، اور ہماری اس پوری ٹیم کو ان کی ظاہری بات جسمانی روحانی دور فرما، ان کے دارین کی سعادتیں عطا فرما، اور سرفرازی عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں اہل سنت کے تمام علماء اکرام کی دراز کی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اور ہمارے اس ادارے کو زندگی راہ چوڑی ترقی عطا فرما، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان میں آسانیاں عطا فرما، اور مولا کریم ہمیں جو وعظ و نصیحت کا جو والد صاحب کا جو مشن تھا، اور جو لوگ اس کو لے کر کے چل رہے ہیں، ان کے علم میں اور میرے اس میں برکتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما، اور انہیں ہر طرح سے خوش و خرم شاد و آباد فرما۔ وبعظمته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد ماضي الجود والكرم وآله وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔